أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وما كان لنبي إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو آپ کی شان کے لیے خود اللہ رب العزت نے جو باتیں بتلائی ہیں ان کی آیتیں میں نے پڑھی. گزشتہ ایک آیت پڑھی تو گزشتہ بھی تینوں تھی لیکن ترجمہ اور تفسیر اور تشریح ایک ہی آیت کی ہوئی. واپس میں نے الگ الگ جگہ سے ایک تو سورہ توبہ کی آخری آیت میں نے پڑھی, آخری تو جو ابھی میں نے پڑھا, اور سورہ مائدہ کی ایک طویل آیت میں نے پڑھی. اللہ رب العزت اس میں نبی کے اخلاق کو بیان کرنا ہے. اس میں کہ میرے بزرگ عزیزوں, میرے آپ کے پاس اللہ کے بعد سب سے بڑی رونق اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی طریقہ ہے زندگی میں گزارنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, تو آپ علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں. تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق پر قائم تھے, تاکہ ہم جب ذکر کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ان اخلاق اور ان خوبیوں اور ان کمالات کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے. اخلاق کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں. پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو تعلق تھا اللہ رب العزت خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے. اس کو سنیے. معلوم جب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہے اور جس کو محبت ہے اس کی محبت بہت بڑے درجے تک پہنچی ہے, تو سامنے والا جو آدمی ہوتا ہے جس نے اس کے محبت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب جو اس کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. آپ کو, مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا, ہمیں اور آپ کو تو اللہ کے رسول سے تو ہم محبت کے محتاج ہیں. ہمیں اور آپ کو اگر اللہ کے رسول سے تعلق نہیں ہوا تو کس ذات عالی سے ہوگا.
جبکہ ہر قدم پر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے محتاج ہیں۔ لیکن اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا تعلق ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ نبی کے لیے بہت زیادہ گرا ہے، نہایت گرا ہے۔ وہ تمہارے نفع کے لیے حریص ہے، مومنین کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ نبی جی فَإِن تَوَلَّوْا، اب آپ فرما دیجیے، سو اگر لوگ روگردانی کریں تو آپ فرما دیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تفسیر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بڑے عالم ربانی کی تفسیر ہے میرے سامنے، حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہید آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہیں پر جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ان کے بیٹے ابھی بھی ہیں، بڑے عالم ہیں، پچھلے ہفتے دفن وقت سے ملا رہے ہیں، بہت بڑے عالم نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ کس درد کے ساتھ لکھتے ہیں سنیں، یہ دو آیتیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، پہلی آیت میں سیدنا خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی بات صفات بیان فرمائی۔ اول تو یہ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو بڑے مرتبے والا رسول ہے، اور یہ رسول تمہیں میں سے ہے۔ تمہیں میں سے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے، بشر ہے، تمہاری جنس سے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب سے ہے، جو مخاطبین اولین ہیں، ان کا ہم زبان ہے، وہ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اصل تو قرآن کی آیت کے مخاطب عرب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قوم ہے وہ عربی قوم ہے۔ اللہ پاک فرمانے کہ تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، یعنی اہل عرب۔ اب جب تمہیں کوئی بات سمجھا رہا ہے تو تمہارے جن سے بشر سے ہے، تمہاری قوم اور تمہاری نسل سے ہے، تو جو بات تمہیں سمجھائے گا تمہیں جلدی سمجھ میں آئے گا، یہ بات ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ نسل کے اعتبار سے اور مل جل کر رہنے کے اعتبار سے تمہیں میں سے تم اس کے نسب کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب نبی نے پہلی دعوت دی تو آپ نے فرمایا تم مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟ پہاڑ پہ چڑھ کر جب اللہ کے رسول نے سارے کفار کو جمع فرمایا، کہا کہ ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی کسی بات میں جھوٹا نہیں سمجھا، آپ کی ایک ایک صفت کو کافر بھی سمجھتے ہیں، یہ بولا، اور آپ کی ایک ایک خوبی کو کافر بھی اور مشرک بھی آپ کی خوبیوں کا اعتراف کرتے۔ تو فرمایا حضرت جعفر ابن طالب نے نجاشی کے سامنے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کسریٰ کے سامنے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا، ان اللہ بعث فینا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته۔ حضرت نجاشی نے جب جعفر ابن ابی طالب نے جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پہلی جو ہجرت ہوئی چند مسلمان تھے، چند عورتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنا کر دیا۔ تو جب نجاشی کے دربار میں حبشہ پہنچے تو نجاشی نے پوچھا تمہارے رسول کیسے ہیں؟ انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو ہم ہی میں تھے، یعنی اہل عرب ہے، ہم اس کے نسب کو اور حالات کو جانتے ہیں، ہم ہر طرح سے اس کی سچائی اور امانت کو جانتے ہیں۔ آپ جن لوگوں میں پیدا ہوئے، نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی انہی میں رہے، آپ انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے آپ سے استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا اور آپ کی باتیں سننے اور سمجھنے کا خوب موقع ہے۔ اگر ان کا نبی ان کی جن سے نہ ہوتا، مثلا انسان نہیں ہوتا، فرشتہ ہوتا یا ان کی زبان نہ ہوتا، ان کی زبان میں نہیں ہوتا، اجمی ہوتا، ہم اجمی ہے نا، ہمیں عربی نہیں آتی نا، اللہ کے رسول عربی دان ہے، قرآن عربی میں اترا، سامنے سمجھنے اور سمجھانے والے بھی عربی ہیں،
اہل عرب جسے کہتے ہیں. اگر فرشتہ ہوتا یا ہم زبان نہ ہوتا یا رہنے سہنے میں کسی ایسی جگہ رہتا جہاں آنا جانا ملنا جلنا دشوار ہوتا تو فائدہ اٹھانا اور بات سمجھنے میں دشواری ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا, اللہ پاک احسان فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے لوگوں ہم نے تم میں سے ایک رسول کیا. انسان تو ہے, ہماری جن سے تو ہے, عرب ہو یا عجم ہو, سب ہمارے ایک ہی جن سے, ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہے. لیکن عرب کا زیادہ احسان کہ اہل عرب میں سے بھیجا تاکہ ان کی زبان کو سمجھنے میں, اللہ کے رسول کی زبان کو, کفار مکہ کو سمجھنے میں دشواری ہو. اب آگے فرمائے عزیز علیہ ما عنتم, نبی کو میرے اور آپ کے پاس اور قیامت تک آنے والی ایک ایک امتی کے ساتھ کیسی شفقت اور کیسی محبت ہے اس کو سنیے. عزیز علیہ ما عنتم کہ امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاد ہو جاتا ہے. کس کو نبی کو بھاری گزرتا ہے, آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نفع کے لیے حریص ہے. آپ کو یہ حرص رہتی تھی کہ میرے تمام مخاطبین جن سے میں بات کر رہا ہوں, کافر ہو یا مسلمان ہو, سب کے سب ایمان, پوری دنیا ایمان. یہ بھی حرص تھی کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے, آپ ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے قلبی تعلق ہے. ظاہراً بھی آپ ان کے ہمدرد ہیں, باطناً بھی امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں. اور ان میں سے کسی کو اگر تکلیف اکیلے پہنچ جاتی ہے تو آپ کو پورا کرتی ہے. بعض مرتبہ تکلیف جب سب پر آتی ہے تو نبی اپنے آپ کو کنارے نہیں کر دیتا ہے. نبی اور صحابہ کو اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. مشہور واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپہر میں گھر سے نکلے تو دیکھا حضرت عمر بیٹھے. عمر اس وقت کیسے بیٹھے, بھوک میں پریشان کرتا ہے, بھوک میں پریشان کرتا ہے. اچھا, حضرت ابو بکر تشریف لائے تھی. آپ کیسے آ گئے؟ گھر سے بھوک نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں کھانا. اور دونوں نے اپنے اپنے پیٹ کو اٹھایا تو ایک طرف ہاتھ میں فرمایا کہ میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں اور میرے پیٹ پر. جب تکلیف دونوں پر ہوتی ہے تو نبی دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا بادشاہ, کوئی بڑا سے بڑا فوجی کمانڈر, کتنا بھی دیالو ہے, لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پہلے دوسروں کو پیش کرتا ہے اور اس تکلیف سے وہ مستثنا ہے. اگر قوم پر, رعایا پر, ملک پر کوئی حالات آ گئے تو بادشاہ پر آتے ہیں. بادشاہ کا تو خزانہ بھرا رہتا ہے, اپنی عیاشی میں گزرتا رہتا ہے. لیکن اگر صحابہ کے گھر میں فاقے آئے تو ماں عائشہ فرماتی ہے آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایسے فاقے آئے کہ آپ کے گھر میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ گزر جاتا جس میں کوئی چیز کھاتی پڑتی, جس میں کچھ بھی نہیں کھاتا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا گزر کیسا ہوگا؟ کیا بس پانی, زمزم کا پانی اور کھجور کبھی مل گئی کبھی نہیں. ایسا نہیں کہ نبی تکلیف سے باہر ہو جائے اور مجھے اور آپ کو چھوڑ دے, بلکہ پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ تکلیف مجھ پر آ جائے, میرے صحابہ بے چین نہ ہو, میرے صحابہ پریشان نہ ہو. اس کا بھی ایک واقعہ سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو ایک آواز آئی. آپ علیہ السلام اس آواز کے پیچھے فوراً گھوڑا اٹھایا, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جنگل کی طرف چلے جہاں سے آواز آئی. صحابہ دیر سے اٹھے, صحابہ نکلے, دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول آپ کہاں چلے؟ بولے کچھ خوفناک آواز آئی, مجھے لگا کوئی دشمن لوگ حملہ کرنا چاہے تو آپ پڑھنے نکل گئے. ہاں اس میں کیا آپ لوگ سو رہے تھے, میں اکیلا دشمن سے لڑا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں تکلیف پہنچے. اب جاؤ, وہ کچھ آواز تھی اور وہ لوگ چلے گئے. اب خود بھی آرام سے سو اور میں بھی آرام.
میرے بزرگ ابھی کو جب تکلیف آئی آپ اپنے صحابی کو اشارہ کرنے کی بھی دیر تھی، آپ کو بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پوری امت کو بچا کر خود اپنے آپ کو یہ کہا. اور آپ ان کے ہمدرد بھی ہیں اور امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں. اگر اور کبھی تو ایسی تکلیف ہوئی جس میں آپ شریک نہیں ہو سکے، جو میں نے پاپا کی بتایا، کبھی کسی کو کوئی کانٹا چھوٹ گیا، کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی، کسی صحابی کو کوئی زخم لگ گیا، تو آپ کو کسی کے صحابی کے گھر میں کوئی آفت آ گئی، تو آپ کو جب خبر ملتی ہے تو وہ صحابی جس کے گھر میں آفت آئی ہے اس کو تو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ فوراً آپ کو ایسا شفیق نبی جتنا مجھے اور آپ کو ملا ہے، اللہ کا کچھ بھی احسان نہیں ہوتا تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے. یہ جو کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ تکلیف ہم کو ہو اور غم اس کو پہنچے، کانٹا ہم کو پہنچے چبھے اور چبھا اس کو محسوس ہو. اللہ پاک حضرات صحابہ میں جب بھی کسی کو تکلیف ہو جاتی تو آپ کو چلے فکر مند ہو جاتے. کیا کرتے؟ اگر کوئی صحابی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، دوا بتاتے تھے، مریض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے، تکلیفوں سے بچانے کے لیے بھی ان کو پرہیز بھی بتاتے تھے جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا چاہیے. لیکن آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے معاملات کو بھی واضح فرماتے، اس لیے آپ نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع فرما دیا جس کی منڈیر بنی ہوئی ہے. یعنی ایک بات فرما رہے کہ جہاں پر دوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر عیادت کی ہوتی تو وہ تو کرتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اور آپ خود عقل سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی مجھے اور آپ کو شفقت سے فرمایا کہ دیکھو ایسا کام مت کرو جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. اس کی ایک مثال ہے، اور بھی کئی مثال ہے، وہ میں مثال سمجھاؤں. چھت ایسی ہو جس کی دیوار نہ، بات چھت ہوتی نا جس کی دیوار نہ، آپ نے فرمایا وہاں پر گرمی میں چھت پہ سوتے ہوں جو بھی اپنے گھر کے مطابق، آج بھی دیہاتوں میں اوپر سونے کا رواج ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ایسی چھت پہ مت سو جس کی دیوار نہ رہے. کبھی نیند میں آدمی لڑکنے کی عادت ہوتی ہے، لڑکتے گر گئے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھل کے بولنے کی بات ہے تو ہر عقل مند آدمی جب کوئی ایسی چھت ہوگی جس کی منڈیر نہ بنی، منڈیر جس کی دیوار نہ بنی تو ادھر تو پہلے سوئے گا ہی، اور سوئے گا تو سینٹر میں سوئے گا، میں بیچ میں سوئے گا کہ نہیں سوئے گا. یہ بھی بات کوئی بولنے کی ہے، ایسا بولنا چاہ رہا. جس طرح بابا اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے روحانی باپ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بھی بتلا دیتا ہوں جہاں پر تمہاری عقل کام کرنی چاہیے وہاں بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح بچیں. یہ شفقت کی بات ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری بات کہ جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہو، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، مثلا کسی جانور نے ڈس لیا تو وہ اپنے ہی جان کو ملا. ہم نے چربی والا رات کو گوشت کھایا، کوئی سالن کھایا، تو میرے اور آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 6 سال کا بچہ بھی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے. ہم اور آپ پسند کرتے چکنائی ہاتھ میں لگی ہوئی، ہاتھ خراب ہے تو اس کو اگر آ بھی جاتا ہے تو ہم مسافہ کرتے ہاتھ دھوئے بغیر مسافہ نہیں کرتے. تو یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب کھانا کھائے ہیں ہاتھ کو کوئی چکنائی لگی ہے، کوئی سالن اور شوربے کا اثر ہے تو اس کو دھو رہے ہیں. لیکن نبی فرمانے سب تک کہ دیکھو تم نے رات کو ہاتھ میں تمہارا کھانا لگ گیا اور آپ سو گئے. دیہات کا معاملہ ہے، کوئی آ کے خوشبو سن کر کھانے کی خوشبو، اگر مٹھائی لگ گئی تو چوٹی نے کاٹ لیا، کوئی جانور نے آپ کو ڈس لیا تو نبی کو تکلیف ہوئی. مجھے تو ابھی وہ کچھ تو پوچھو کتنی بات کر، چھوٹی چھوٹی بات بتائی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ دھوئے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. ممکن ہے کہ کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو یا اس پر زہریلا جانور گزر گیا ہو اور آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا. ہم نے کلی کیا، دھوئے بغیر ہاتھ ڈال دیا، پھر ہم نے کلی کیا، پانی پیٹ میں چلا
असर हो गया, तकलीफ हो गई। इसलिए नबी की सुन्नत है कि अगर जब आदमी सुबह उठे तो उसके बाद पहले कुछ काम करने से पहले सुन्नत क्या है कि वजू करने और इस्तिंजा करने से पहले भी हाथ धोना, ये एक अलग सुन्नत है। फिर इस्तिंजा के बाद तो हाथ धोना है, वो तो अलग सुन्नत नहीं, लेकिन उठने के बाद उसकी वजह है जानवर गुजर गया तो जहरीला उसने कर दिया, वहाँ जानवर पेशाब की वजह से सुबह उठ के खुल जाता है, ये सब क्या है? आपने वो हाथ डाल दिया, आपको खुद भी इन्फेक्शन हो गया, दूसरों को भी इन्फेक्शन हो गया। आज जो मेडिकल साइंस इन्फेक्शन के बारे में कह रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले कैसे कहते। जूते पहनने के बारे में, जूते पहनने के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि ज्यादातर जूते पहने रहा करो, क्योंकि आदमी जब तक जूते पहने रहता है वो ऐसा ही है जैसे कोई सवार, जैसे जानवर पर सवार हो रहा है, जमीन के कीड़े मकोड़ों और गंदी चीजों का और कांटों और ईंट पत्थर के टुकड़ों से महफूज रहता है। ऐसे ही उन चीजों से जूते पहनने वाले की भी हिफाजत है। इसको तो हम और आप भी तस्लीम करते हैं, स्लीपर चप्पल और जूते के मुकाबले में कौन सी चीज अफजल है, हर कौन सी चीज पसंद करें। तो ये नबी को बोलने की क्या जरूरत है? बहुत आपका दिमाग जाने वाला है, फिर भी मैं कहता हूँ ये मोहब्बत की बात। माँ बाप ऐसा घर से गुजरता है, एक रास्ता सेफ है, एक रास्ता अनसेफ है मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो माँ 10 मरतबा बोलती है कि बेटा इसी रास्ते से जा। हाँ मैं समझ गया, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, मुझे खुद मालूम है उधर ट्रैफिक जाम है या उधर कोई चोर डाकू खड़ा है, लेकिन फिर भी माँ निकलते निकलते बोलती है ना। आप माँ को पागल कह सकते हो, क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? बोला बिला माँ की शफकत नहीं, माँ की मोहब्बत का जज्बा है कि उसको मजबूर कर रहा है। नबी की 70 लाख से ज्यादा खुलाफा के नबी के अंदर शफकत रखी है, तुम समझो। आगे फरमा रहे थे कोई एक जूता पहन के न चले, कोई एक जूता पहन के चलता है अनबैलेंस हो जाओ, डिसबैलेंस हो जाओ, गिर जाओ। नबी फरमा रहे देखो एक जूता पहन के ना चले, हालांकि हम कहाँ चलते हैं, लेकिन कहा कभी कभी थोड़ा सा चलते हैं तो कहा या तो दोनों जूते पहनो या दोनों चप्पल उठाओ, ताकि फिर चलो तो नंगे पैर चलो, और नंगे पैर भी चलने में परहेज करोगे कि कोई ईंट पत्थर न लग जाए। ये तो हम खुद फिक्री बात है, हमारा 6 साल का बच्चा भी नंगे पैर चलकर बाहर में गया, उसको मालूम है कंकर घुस जाएगा तो मम्मी मुझे और मारेगी, इसलिए तू खुद तू तेरा अकल काम नहीं की, माँ बोलेगी ना तेरी अकल काम नहीं करी। लेकिन नबी फरमा रहे हम 70 साल के लोगों को, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, जब भी चलो तो दोनों जूते पहनो या दोनों उतार लो, एक पहन के चलोगे तो कभी पैर लोच खा जाएगा और तुम गिर जाओ। आपने ये भी फरमाया कि जब चलते चलते तुम्हारे चप्पल का तस्मा टूट जाए, तस्मा लेस को बोलते हैं, उसकी डोरी टूट जाए तो एक चप्पल में न चले जब तक दूसरे चप्पल को दुरुस्त कर, तो दोनों को पहन कर चले। और ये भी फरमाया कि एक मोजा पहन कर न चले, क्योंकि इन सूरतों में एक कदम ऊंचा एक कदम नीचा हो तो तवाज़ुन सही नहीं रहता, बैलेंस सही नहीं रहता। आप उम्मत को इस तरह तालीम देते थे जैसे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर फरमाया कि जब तुम क़ज़ाए हाजत की जगह पर जाओ, किबले की तरफ न मुँह करो न पुष्ट करो, और आपने 3 पत्थरों से इस्तिंजा करने का हुक्म फरमाया, और फरमाया कि लीक से और हड्डी से इस्तिंजा न करो। लीक से गोबर पखाना, उसके जानवर इंसान का तो कर ही नहीं सकते, या इसका घोड़े वगैरह की लीक से, और हड्डी से इस्तिंजा न करो, उससे हड्डी से इस्तिंजा करोगे तुम्हें जख्म लगता है, कौन करेगा हड्डी से। लेकिन आपकी तारीफ देखो कि तुम्हारे ऊपर कुछ भी जख्म पहुंचे नबी को तकलीफ, ये फरमाया। और दाएं हाथ से इस्तिंजा करने से मना। आपने ये भी फरमाया जब तुम में से कोई शख्स पेशाब करने का इरादा करे तो जगह को देखभाल, मसलन पक्की जगह ना हो जहाँ तो छींटे हो, पक्की जगह टाइल्स लगी हो या जमीन पे फर्श लगा हो, छींट उड़ेगी ना। और हवा का रुख ना हो, ये भी देखो हवा का रुख, ये किसका दिमाग जा सकता है। हम बैठ के जंगल में सफर पे हाईवे के किनारे, तो कहा देखो हवा के रुख में मत बैठना, किबला रुख तो नहीं बैठोगे, लेकिन हवा के रुख पे भी मत बैठो। आप जाओगे हवा के रुख में, हवा तेज चली, आप पीछे भी गिरोगे और छींट ना चाहते हुए भी आप बैठोगे।
یہ بھی فرمایا کہ اور ہوا کا رخ نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں کھڈے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. میرے بزرگ عزیزوں حضرت لکھ رہے اگر کتب حدیث پہ اور نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت ساری تعلیمات آپ کی سامنے آ جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اس کا اصل بات یہ ہے کہ یہ سب تعلیمات کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی مومن کسی بھی چھوٹی سی تکلیف میں مبتلا نہ ہو. اصل سنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی, جب اس کی چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آ کر گرنے لگے. وہ شخص ان کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ گرے, لیکن وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں اور زبردستی گرتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا تمہارے ساتھ یہی حال ہے کہ میں دوزخ سے بچانے کے لیے تمہاری قبر کو پکڑتا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے جا رہے ہو. یعنی جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے وہ اپنے اعمال کو دوزخ میں ڈالنے کا سبب بناتے ہیں. تو نبی نے میڈیکل سائنس کی تعلیمات دے دی اپنے جسم کو بچانے کے لیے کہ میرے اور آپ کے جسم کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور روح کو تکلیف کس سے پہنچتی ہے سب سے زیادہ؟ کوئی بھی بولو, روح کو تکلیف کس سے پہنچتی ہے؟ میرے اور آپ کی روح گندی اور خراب کس چیز سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی ذہن میں آیا تو اللہ قبل ایسی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ گناہ بھی مت کرو. اس سے کہ روح کو گندا کرنے والی چیز ایک ہی گناہ ہے. تو آپ فرمائے کہ تم گناہ کرتے جا رہے ہو اور جہنم میں اپنے گناہ کی وجہ سے گرتے جا رہے ہو. میں تمہیں پکڑ کوئی ایسی آگ جل جائے جس میں سب لوگ کودتے ہو, کوئی آدمی بچانے والا بچوں کو کیسا بچاتا ہے؟ کمر کو پکڑ کر کھینچتا ہے. تم گناہ تمہارے نبی کی تعلیمات کے خلاف مت کرو. وہ نبی کی تعلیمات تمہارے بدن کی چھوٹی سی تکلیف اس کو بچنا برداشت ہوئی تو اس نبی علیہ السلام کو گناہ کے بعد جہنم میں ڈالا جانا نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. آخرت میں ڈالا تو مجھے آپ کو جائے گا لیکن نبی کو اس لیے بزرگ کی دعا تھی کہ اے اللہ پہلے تو گناہ کو معاف کر, اور اگر پکڑنا ہی ہے اور جہنم میں ڈالنا آپ نے خبیث کو صحیح کر دیا ہے. بزرگ سے اللہ والے سے وہ اپنے آپ کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ کو آپ اپنے عذاب میں جہنم میں ڈالنا آپ نے صحیح کر رکھا ہے, ایک بات کو قبول کر لیجیے اللہ کہ نبی کے سامنے بتانا کہ فلاں بن فلاں جہنم میں گیا تو نبی کے غم میں اضافہ ہوگا, مجھ کو اکیلے جہنم میں ڈال دیجیے. نبی کو معلوم ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, اور اگر آپ نے پکڑنا صحیح کر لیا ہے اور حساب کتاب لینا اگر آپ نے صحیح کر دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر کو چھپا کر حساب لیجیے گا تاکہ اگر کبھی حساب میں پکڑا بھی جاؤ تیرا اور تیرا معاملہ ہو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافے کا سبب دے رہا ہے. ایسا نبی مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. بزرگ عزیزوں الفاظ نبی علیہ السلام کی قدر و قیمت آپ علیہ السلام کی قیمت اور سیرت کو اپنانے کے لیے آپ کو توفیق نصیب فرمائیں. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ دعا میں نے غالباً پہلے بھی بولا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی موقع کا کوئی بھی کام ہے تو وہ فجر بعد اور مغرب بعد فرض نماز کے بعد سنت کے بعد, فجر بعد تو سنت نہیں, مغرب بعد سنت کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. کتنا ہی پڑھیں حسبی اللہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, علیہ توکلت ہم نے انہی سے بھروسہ کیا ہے. کس پر؟ اللہ رب العزت پر. وهو رب العرش العظیم, عرش عظیم کا مالک ہے. پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اللہ نے آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا ہے. کچھ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے اللہ نے جدا کرنے کا توڑنے کا فیصلہ کیا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی مجھے اور آپ کو توڑنے سے بچا نہیں. ایسی دعا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ بھی تعلیم دے کے جائے کہ کوئی بھی کام تمہارا اٹھتا ہو، تمہاری تکلیف کوئی پہنچتی ہے تو میں تو غم اٹھا لیتا ہوں، لیکن بعد میں بھی تمہارا کوئی کام اٹکے گا میں تو نہیں رہوں گا، لیکن یہ نسخہ بتلا دیتا ہوں کہ فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کام میں روڑے اٹکے ہو، کام ہی نہیں ہو رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد مغرب کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سورہ توبہ 11واں پارہ 11ویں پارے 10ویں پارے سے شروع ہو گئی، 11ویں پارے کے پاؤ پارے پہ ختم ہو گئی، دیکھ لینا آپ قرآن آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی غم اور اس کی پریشانی کو دور کروں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت رہیں گے پھر آئندہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، طبیعت میں بار بار تقاضا ہو رہا ہے کہ ہم سیرت اور سنت ہی کو بیان کریں، زندگی بھی اس بیان میں گزر جائے تو میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ جتنا بھی ذکر ہو جائے غنیمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی بھی آ جائے وہ کبھی ہے، اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ تک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ، ابھی تو اس ہفتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کتنی شفقت ہے، محبت ہے، اس کا کچھ ذکر ہو، آئندہ ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی آپ کے اخلاق پر گفتگو